الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم دوستو، رمضان کا مہینہ 2/3 گزر چکا ہے، اب آخری عشرہ باقی رہ چکا ہے۔ آئیے آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے آخری عشرے کے اذکار۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، کچھ عرصہ گزارتا ہے اور پھر ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آخرت کی یاد انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ رمضان ایسا مہینہ جس میں اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں سستی اور بازار کی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی موت کو ہم ہر روز یاد کرنا ہے۔ جب انسان آخرت کو یاد کرتا ہے تو اس کی زبان پر بھی ایسے اذکار آتے ہیں جو اسے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن اس پورے مہینے میں سب سے زیادہ قیمتی وقت آخری عشرہ یعنی رمضان کے آخری 10 دن ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کی عبادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی دل و تندہی سے تیار ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرہ عبادات، ذکر اور دعا کا خاص وقت ہے۔ آخری عشرہ کیوں اہم ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ آخری عشرہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام ان دنوں میں ذکر، دعا اور عبادت کی کثرت کرتے تھے۔ لیلۃ القدر فیصلے والی رات ہوتی ہے، اس لیے رات کو اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر آتے اور ہماری عبادتوں کو قبول کرتے۔ اس لیے قدر کی رات ہم اپنی جتنی بھی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں وہ کم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تو جو بھی مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ جو لوگ اپنے نصیب کو جگانا چاہتے ہیں وہ قدر کی رات کو اپنی تقدیر کو بدل سکتے۔ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، یا یوں کہیں تو بیجا نہیں ہوگا کہ تقدیر بدلنے کی رات ہے اور ہماری سلامتی کی رات ہے۔ یہ اللہ ہم کو یعنی امت محمدی کو سلامتی عطا فرمائے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا۔ یہ یاد کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، زبان سے، دل سے، عمل سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دل کی زندگی ذکر سے ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ذکر سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے یاد رکھے گا۔ آخری عشرے کا سب سے اہم ذکر استغفار ہے۔ آخری عشرے میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ذکر استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار کے الفاظ یوں کہیں،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ استغفار کے فوائد یہ ہیں کہ گناہوں کی معافی ہوگی، دل کی پاکیزگی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، مشکلات کا حل ہے۔ قرآن میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ درود شریف کی کثرت کریں۔ آخری عشرے میں درود شریف پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ درود ابراہیمی یوں ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے۔ درود شریف قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سونے سے پہلے یہ ذکر سکھایا تھا، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ ذکر آخرت کے لیے بہت بڑی تیاری ہے۔ کچھ اذکار ایسے ہیں جو جنت کے درخت بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں درخت لگانے کا ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کی دعائیں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ آخری عشرے کا سب سے اہم ذکر وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی اس دعا میں بہت بڑا وزن ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا لیلۃ القدر میں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ آخری عشرے میں قرآن کی تلاوت بھی ایک عظیم ذکر ہے۔ قرآن پڑھنے کے فائدے یہ ہیں کہ دل کو سکون ملتا ہے، درجات میں بلندی آتی ہے، آخرت میں نور پیدا ہوتا ہے۔ آخری عشرے میں تہجد کی نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کے بعد دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافینی وارزقنی، یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت جامع ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت آسان لیکن بہت عظیم ذکر ہے۔ قیامت کے دن سب سے قیمتی چیز نیک اعمال ہوں گے۔ ذکر کا وزن ترازو میں بہت زیادہ ہوگا۔ حدیث شریف میں بیان آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، یہ کلمات میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ یہ دعا آخری عشرے میں زیادہ پڑھنی چاہیے۔ تو ساتھیو یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس یہی دعا کریں کہ اللہم انی اسألک الجنہ پڑھیں۔ یہ دعا بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے، یعنی اللہم اجرنی من النار، اے اللہ، یعنی اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص اسے 7 مرتبہ پڑھے تو جہنم کہتی ہے یا اللہ اسے مجھ سے بچا لے، یعنی جہنم بھی ہم سے پناہ مانگتی ہے سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ہم کیا کریں، اللہم اجرنی من النار پڑھیں۔ قرآن میں ذکر آیا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ آخری عشرے میں دل کو زندہ کرنے کا بہترین طریقہ ذکر اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر بھی بہت زیادہ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کلمے کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے، یعنی ہم کو ہر وقت کلمہ پڑھنا چاہیے اور سوتے وقت تو کلمہ پڑھ کے ضرور سوئیں، کیا پتہ کہ ہم صبح بخیر و خوبی اٹھ سکیں یا نہیں۔ سجدہ اللہ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے، اس وقت دعا کریں رب اغفر لی،
یا اللہم اغفر لی ذنب کلہ، موت کو یاد کرنے کے اذکار موت کی یاد دل کو نرم کرتی ہے۔ یہ دعا پڑھیں، یعنی اللہم احسن خاتمتنا، یا اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرما۔ آخری عشرے میں اعتکاف بھی سنت ہے۔ اعتکاف کا مقصد دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جانا ہے، یعنی دنیا سے بیگانہ ہو کر اللہ کی لو لگا دینا ہے۔ آخری عشرے میں آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اس کا ورد کرتے رہیں۔ یہ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری عشرے میں راتیں جاگتے، قرآن پڑھتے، دعا کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے گزار دیں۔ ان کی زندگیاں عبادت سے بھرپور تھیں پہلے کے صحابیوں کی۔ آخری عشرے کا روزانہ پروگرام ہم یہ رکھیں کہ فجر کے بعد قرآن اور ذکر کریں، دن میں استغفار اور درود کا ورد کرتے رہیں، اور افطار کے وقت دعا کریں، رات میں تہجد اور تلاوت کریں۔ یاد رکھیں، زندگی بہت مختصر ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ یہ 10 دن زندگی بدل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس لیے ہمیں چاہیے وقت ضائع نہ کریں، موبائل سے دور رہیں، عبادت میں وقت گزاریں۔ اے اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، ہماری زبان کو ذکر سے تر رکھ، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور جہنم سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر 1-2 آدمی بھی اس پر عمل کر لیں تو میں سمجھوں گی کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔